الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 17 ستمبر 2017. آپ جانتے ہیں کہ میرا روٹین ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد میں اپنے آفس کے سامنے جو بالکنی ہے لمبی، وہاں بیٹھتا ہوں. اس وقت میرے سامنے بلکہ چاروں طرف نیچر کا سین ہوتا ہے، یعنی درخت، چڑیاں، بادل، آسمان، یہ سب. تو اس میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں. پھر دھیرے دھیرے سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے. یہ پورا نیچر میرے سامنے ہو جاتا ہے اس وقت. تو آج اس کو دیکھتے ہی مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی جس کو عام طور پر آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس آیت کے الفاظ، اس کا ترجمہ اس وقت آپ کو سنایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 255. اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا. ایک مرتبہ اور ترجمہ پڑھ دیجیے. اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا تھامنے والا، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے. اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، وہ تھکتا نہیں ان کے تھامنے سے، اور وہی ہے بلند مرتبہ بڑا. یہ آیت مجھے نیچر کا سین دیکھتے ہوئے یاد آئی. مجھے ایک عجیب ایکسپیرئنس ہوا.
یہ آیت جو ہے قرآن میں اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، لیکن یہ بہت عجیب آیت ہے. آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ وسع کرسی ہو سماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی، اللہ کا تخت پورے زمین آسمان کو تک وسیع ہے. اس وقت مجھے ایک عجیب احساس ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سچ مچ اللہ کا تخت پوری کائنات میں بچھا ہوا ہے، اور پوری کائنات بشمول انسان اس کے تحت ہے. اللہ کے تخت کے تحت پوری کائنات آ گئی ہے. یہ ایک عجیب احساس تھا، بہت عجیب. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں سچ مچ اللہ کے پڑوس میں پہنچ گیا ہوں، اللہ کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں. پھر اس وقت یہ صبح کا وقت تھا. اس وقت مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ صبح کو قرآن کا پڑھنا، اس کے بارے میں ہے یہ آیت. وہ یہ ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو مطلب یہ ہے کہ indeed the recitation of Quran at dawn is witnessed. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارے فرشتے کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے ہوں. ایسا ماحول ہوتا ہے اس وقت. آپ غور کیجیے کہ صبح کے وقت قرآن کو پڑھنا کیسا عجیب ہوگا جبکہ سارے فرشتے کھڑے ہو کر قرآن کو سن رہے ہوں. یہ سب باتیں سوچتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ جو آیت الکرسی ہے، سورہ البقرہ میں جو آیت ہے آیت الکرسی، وہ گیا اللہ کے ایٹریبیوٹس کا، اللہ کی صفات کا لفظی بیان ہے. اللہ کی صفات کا، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا لفظی بیان ہے. اور یہ جو جس کو ہم نیچر کہتے ہیں، یہ نیچر گویا اس کا ڈیمونسٹریشن ہے. یہ نیچر اللہ کے ایٹریبیوٹس کا ڈیمونسٹریشن ہے. یہ بڑی عجیب چیز. میرے آفس کے سامنے ایک پیڑ ہے. اس پیڑ پر ایک بیل چڑھی ہوئی ہے. تو پیڑ میں تو پھول ویسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بیل چڑھی ہوئی ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں، کانٹے. عجیب بات ہے کہ کانٹے کے ساتھ ساتھ پھول بہت ہی اچھے، بہت ہی بیوٹیفل پھول ہوتے ہیں.
اس بیل میں جو کانٹے ہوتے ہیں اس کے پڑوس میں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی بیوٹیفل پھول ہوتے ہیں. اس کو سوچتے ہوئے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ گڈ ٹیسٹ کا خالق ہے، جس کو کہتے ہیں خوش ذوق، بہت ہی زیادہ ہائی ٹیسٹ کا خالق ہے، کہ اس نے کسی مصلحت کی بنا پر کانٹے بنائے، کسی مصلحت کی بنا پر کانٹے بنائے، تو اسی کے ساتھ وہاں اس نے بہت سی بیوٹیفل پھول اگا دیے، کانٹے کے ساتھ پھول. یعنی اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ بس کانٹے کانٹے ہوں. اس کا تو جو ٹیسٹ تھا، گڈ ٹیسٹ، اس کا تقاضا ہوا کہ وہاں پر بہت بیوٹیفل قسم کے پھول اگا دیے جائیں. پھر میں نے سوچا کہ اتنا زیادہ گڈ ٹیسٹ والا خدا، کیا ایسا کرے گا کہ انسان کو جہنم میں ڈال دے؟ ایسا کرے گا انسان کو جہنم میں ڈال دے؟ نہیں. اسی لیے قرآن میں ہے کہ لا اصلاح الا الاشقى، صرف اشقا لوگ ہی جائیں گے جہنم میں. اشقا کا معنی کہتے ہیں کہ بہت سرکش، بہت زیادہ سرکش. میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو بری چیز ہے جو کسی انسان کو جہنم کا مستحق بناتی ہے، وہ ہے سرکشی. انگلش میں کہیں گے آروگینس. ایک ہی چیز ایسی ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اب وہ ہے آروگینس یا سرکشی. اس کے برعکس اگر انسان ماڈسٹی، اس کے برعکس انسان اگر ماڈسٹ بنے، ماڈسٹ، متواضع، بنے اگر، تو اللہ ضرور اس کو بخش دے گا. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بدر کے غزوہ بدر میں، ان کو بدری کہا جاتا ہے، بدری، کیونکہ اس وقت بہت ہی زیادہ بے سر سوانی کی حالت تھی. تو ایک بہت عجیب حدیث ہے کہ ایک آدمی نے، ایک بدری صحابی سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو ایک آدمی نے ان کو برا کہا. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو کچھ مت کہو. کیا معلوم اللہ نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا ہو، یعنی بدر کے واقعے کے بعد کیا معلوم اللہ نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ افعلوا ما شئتم فإني قد
غفرت لکم. یعنی اب جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم. جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا. تو دیکھیے یہ صرف بدر کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی ایک رحمت کی بات ہے. یعنی دوسرے بھی ایسے افعال ہو سکتے ہیں جس پر اللہ کا ایک اور صادق آتا ہو. مثلاً تواضع, ماڈسٹی. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی سچی تواضع, سچی ماڈسٹی کا ثبوت دے, سچی ماڈسٹی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ اس موقع پہ کہہ دے گا ایسے لوگوں سے کہ افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم, کہ جو چاہے کرو میں نے تم کو بخش دیا. دیکھیے جس کو میں نے کہا کہ سچی تواضع, سچی ماڈسٹی, وہ کیا ہے, اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. جب مدینہ میں ہجرت کے 10 سال بعد آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, تو ظاہر ہے کہ آپ کی وفات کوئی سادہ بات نہیں تھی. سارے صحابہ ایک عجیب قسم کی حالت میں مبتلا ہو گئے. تو حضرت عمر بہت زیادہ, اس وقت بہت زیادہ جذبات میں بھرے ہوئے تھے. تو اس حالت میں انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی ہے. وہ اس سے انکار کر دیا انہوں نے کہ وفات نہیں ہوئی, اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے تو وہ اس کی گردن مار دوں گا. تو اس وقت وفات کے وقت حضرت ابوبکر جو سب سے سینئر صحابی تھے وہ مدینے میں موجود نہیں تھے, مدینے کے پاس ایک مقام پر گئے ہوئے تھے. تو اس وقت تک پھر وہ آ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اکٹھا ہیں اور حضرت عمر بہت ہی جوش میں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات جو کہے گا تو میں اس کی گردن مار دوں گا, تو وہ گئے عمر کے پاس اور کہا کہ عمر ایسا مت کہو. لیکن عمر اس وقت اتنے زیادہ جذبات میں تھے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی بات بھی نہیں سنی. برس اس کو تو برس سائڈ کر دینا, برس سائڈ کر دیا. جب دیکھا حضرت ابوبکر نے کہ وہ بات سن نہیں رہے تو تھوڑے فاصلے پر الگ وہ کھڑے ہو گئے جہاں لوگ جمع تھے, الگ اپنی تقریر شروع کر دی انہوں نے. اس تقریر میں انہوں نے ایک آیت پڑھ دی, حضرت ابوبکر نے ایک آیت قرآن کی. وہ آیت یہ تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افہم مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا.
وسيجزي الله الشاکرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد تو صرف ایک رسول ہے. دوسرے بہت سے رسول دنیا میں آ چکے ہیں. اگر وہ قتل ہو جائیں یا ان پر موت آ جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور شکر کروانے کو اللہ بڑا اجر دے گا. تو جیسے ہی حضرت عمر نے آیت سنی، وہی عمر جو غضبناک ہو رہے تھے اور تلوار لیے کھڑے تھے، وہی عمر اچانک زمین پر گر پڑے. کیسی عجیب بات ہے کہ وہ جو آیت تھی وہ لفظوں کا مجموعہ ہی تو تھا، وہ کوئی تو بندوق تو تھی نہیں، لیکن ان کے لیے اللہ کے الفاظ اللہ کے الفاظ اتنے بڑے تھے ہمارے پاس بھی زیادہ. تو اس کا سننا ہی کافی تھا کہ وہ زمین میں گر پڑے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پیروں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. خود کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ میرے پیروں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اور مجھے یقین ہوگا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی. یہ ماڈسٹی، یہ ماڈسٹی کا ایک سچا نمونہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو آروگینس بہت زیادہ ناپسند ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ماڈسٹی بہت زیادہ پسند ہے. اور اس درجے کی ماڈسٹی ہے تو میں نے دکھائی، جس درجے کی ماڈسٹی ہے تو میں نے دکھائی. تو جو لوگ ایسی ماڈسٹی دکھائیں مجھے یقین ہے کہ اللہ ان سے کہہ دے گا افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. جو چاہے کرو اب میں تم کو بخش دیا. یہ خالق کا یعنی شاہانہ کلام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ خوب برائیاں کرو، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کوئی لائسنس نہیں ہے، یہ برائیوں کا لائسنس نہیں ہے. نہیں، یہ خالق کا شاہانہ کلام ہے. تو جس وقت میں نیچر کو دیکھ رہا تھا اور یہ باتیں میرے مائنڈ میں آ رہی تھی تو میں سوچا، مجھے ایسا لگا کہ سارے ہی زمین و آسمان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وسع کرسی السماوات والارض. حضرت عمر جو تھے وہ شعوری طور پر جھک گئے تھے، یعنی کانشیس مائنڈ کے ساتھ. حضرت عمر
شعوری طور پر جھک گئے تھے. اور زمین و آسمان جو ہیں وہ لا آف نیچر کے تحت جھکے ہوئے ہیں. تو گا کہ یہ نیچر ہر صبح کو ایک ڈیمونسٹریشن دیتی ہے. ہر صبح کو ایک ڈیمونسٹریشن دیتی ہے کہ اگر تم اس درجے کا عمل کرو جس درجے کا عمل ال بدر نے کیا تھا, جس درجے کا عمل حضرت عمر نے کیا تھا, آج بھی خدا یہ کہے گا کہ افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم, جو چاہے کرو کیونکہ اب میں نے تم کو معاف کر دیا. میں پھر یہ کہوں گا کہ معاف کرنے کے معنی برائیوں کو لائسنس دے دیا, یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک شاہانہ کلام ہے, اور اس شاہانہ کلام کا جانتے ہیں بندے پر کیا اثر ہوگا؟ بندہ اور زیادہ متواضع ہو جائے گا, اور زیادہ ماڈسٹ ہو جائے گا, اور زیادہ جھک جائے گا. ایسا نہیں کہ وہ اس کے بعد سرکشی کرنے لگے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ سب سوچتے ہوئے مجھے ایک اور بات یاد آئی. دیکھیے یہ صحابہ کے زمانے سے بات کے بزرگوں تک کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے تھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ہوپ فل آیت کون سی ہے. قرآن میں سب سے زیادہ ہوپ فل آیت کون سی ہے, یہ پر امید آیت. تو کئی آیتیں لوگوں نے بتائی ہیں کہ غالباً میجارٹی کی آیت, میجارٹی جو ہے, میجارٹی کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ ہوپ فل آیت ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ سارے ہی گناہوں کو بخش دینے والا ہے. تو میں نے بھی اس لحاظ سے بہت سوچا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ ہوپ فل آیت ہے. تو میری سمجھ میں ایک اور آیت آتی ہے جو مجھ کو سب سے زیادہ ہوپ فل لگتی ہے. اس آیت کو آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ. سورہ النساء آیت نمبر 8. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ترجمہ. اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو ان میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو. دیکھیے یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے. یعنی کسی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. ایسا اب تو شاید نہیں ہوتا ہوگا, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مستحقین کے درمیان, ورثاء کے درمیان.
رشتہ داروں کے درمیان. اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی آ جائیں جو یتیم ہیں, جو غریب ہیں, یعنی جو غیر مستحق ہے. وراثت تقسیم ہو رہی مستحقین کے درمیان, لیکن اس وقت کچھ ایسے لوگ آ جائیں جو مستحق نہیں ہیں. تو آیت کہتی ہے کہ ان کو بھی دے دو. فرزقو کا لفظ ہے, ان کو بھی دے دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مستحقین کو ان کے عمل کی بنا پر اللہ کا انعام تقسیم ہو رہا ہو, اس وقت وہاں ایسے لوگ آ جائیں جو مستحق نہیں ہیں. نہ ان کے پاس عمل ہے, نہ ان کے پاس یہ حق ہے کہ ہم رشتہ دار ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے, اللہ کے انعامات کی تقسیم ہو رہی ہے مستحق لوگوں کے درمیان. اس وقت آ گئے ایسے لوگ جو کہ مستحق نہیں ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بھی کچھ دے دو. اس سے اچھی بات بولو. تو مجھے یہ آیت یاد آئی. میں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ انسانی اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے انسان کو. کیا یہ اخلاق خود خالق قدر نہیں ہوگا؟ یہ اعلیٰ اخلاق کا حکم دیا جا رہا ہے انسان کو. تو کیا خالق خود اس اعلیٰ اخلاق سے پر نہیں ہوگا؟ وہ انسان سے زیادہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے شاید یہ سب سے زیادہ ہوپ فل آیت ہے کہ صرف وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. تو یہ بات یہ نہیں کہ حج کے میدان میں کھڑا ہونا, نہیں. صبح جب میں نیچر کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ یہی کھڑا ہونا. کیونکہ دیکھیے صبح کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ صبح کا وقت تقسیم انعامات کا وقت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور آواز دیتا ہے, حل من سائل فأعطیہ. ایسے کئی الفاظ ہیں, حل من سائل فأعطیہ. اللہ کہتا ہے کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو میں دوں. تو کیا کہ صبح کا وقت اللہ کے انعامات کی تقسیم کا وقت ہے. تو مجھے جب نیچر کے سامنے میں اپنے آپ کو پا رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ انعامات الہی کی تقسیم کا وقت ہے. اب میں اس کے کنارے کھڑا ہوا ہوں. یعنی خود میں تو غیر مستحق ہوں, میرے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھ کو اس انعام کو پانے کا مستحق بنائے.
لیکن بار میں کھڑا ہو گیا ہوں، اپنے عدم استحقاق کے باوجود وہ کھڑا ہوا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلیٰ اخلاق، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلیٰ تعلیم کا تقاضا ہوگا کہ کھڑے ہونے والے غیر مستحق کو بھی کچھ دے دیا جائے. تو صبح کا وقت گوا کہ تقسیم انعامات کا وقت ہے، جا کے حدیث سے ثابت ہے، حل من سارن ہوتے ہو. صبح کا وقت اللہ کے انعامات کی تقسیم کا وقت ہے. تو یہ انعامات کی تقسیم ایک تو ان لوگوں کے درمیان ہوگی جو مستحق ہوں، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی ہو، دعائیں کی ہوں، اللہ کا حمد اور شکر ادا کیا ہو، جنہوں نے اپنے رات اور دن کے لمحات میں کوئی استحقاق پیدا کیا ہو، ایک تو وہ لوگ ہوں گے. لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق میں نے سوچا کہ اس تقسیم انعامات کے اس لمحے میں اگر کچھ غیر مستحق آ کر کھڑے ہو جائے، یہ اللہ کے رحمت کا تقاضا ہوگا کہ جو اخلاق اس نے انسان کو بتایا ہے اس کے مطابق اللہ انہیں بھی اپنے انعامات میں حصہ دے دے. تو غور کیجیے کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں. تو صبح کا وقت جو ہے وہ انسپریشن کا وقت ہوتا ہے، انسپریشن کا وقت. وہ جو ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ صبح کا وقت انسپریشن کا وقت ہوتا ہے. آپ غور کیجیے کہ آپ صبح کے وقت کسی کھلی جگہ کھڑے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سورج سن رائز شروع ہو گیا، سورج کا نکلنا شروع ہو گیا، گولڈن کرنیں پھیلنے لگیں ادھر ادھر، تاریکی کے بجائے روشنی کا دور آ گیا. یہ آپ نے اگر اس منظر کو دیکھا ہو تو بلا شبہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا وقت ہوتا ہے، سپر انسپریشن کا وقت. یہ جو وقت ہے صبح کا سپر انسپریشن کا وقت ہوتا ہے. ڈان سے لے کر کے سورج کے ڈان سے لے کر سن رائز تک، یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ ڈان سے لے کر سن رائز تک ہوتا ہے، اور یہ سپر انسپریشن کا وقت ہوتا ہے. تو یہ کیسی عجیب نعمت ہے جس کے دروازے ہر دن ہمارے لیے کھولے آتے ہیں. چاچا ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جو بستر پڑ رہا، صبح کے وقت جو آدمی بستر پڑ رہا ہے تو شیطان نے گوا کہ اس کے کان میں یورین کر دیا. تو غور کیجیے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے ایسی بات کہ صبح کے وقت کوئی آدمی بستر پڑا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں صبح کے وقت اٹھ کر صبح کے وقت اٹھنا
گویا کہ فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو رہا ہے. یہ صبح کا وقت جو ہے فرشتوں کے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کے ہجوم کا وقت ہوتا ہے, فرشتوں کی خصوصی سب بندی کا وقت ہوتا ہے. اب اس وقت جو آدمی کھڑا ہوگا فرشتوں کے صف میں کھڑا ہوگا, وہ گیا کہ فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو گیا. اب غور کیجیے کہ اس سے بڑا انسپریشن کا وقت کون سا ہو سکتا ہے. جسے میں گیا تھا یروشلم, تو مسجد اقصی میں نے نماز پڑھی, ساعت المسجد. تو جب میں مسجد اقصی میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے وہ بات یاد آئی جو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے تھے لیلۃ الاسریٰ کے وقت, تو وہاں سارے انبیاء اکٹھا ہوئے تھے, اور آپ نے آگے کھڑے ہو کر سارے انبیاء کی امامت کی تھی. تو جب میں کھڑا ہوا مسجد اقصی میں تو مجھے وہ حدیث یاد آئی, اور یہ دل سے یہ دعا نکلی کہ خدایا مجھے یاد آئی. میں نے کہا کہ خدایا زمان و مکان تیرے لیے کچھ نہیں, تیرے لیے زمان و مکان کوئی چیز نہیں. خدایا مجھے اس لمحے میں پہنچا دے جب کہ یہاں پیغمبر اسلام امامت کر رہے ہوں اور تمام انبیاء یہاں کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوں. اس صف میں مجھے شامل کر دے. تو کچھ لمحات ہوتے ہیں جس وقت آپ کو خاص انسپریشن ہوتا ہے, خاص دعائیں نکلتی ہیں, خاص طرح کے ذکر اور شکر کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپر انسپریشن کا لمحہ ہوتا ہے, سپر انسپریشن کا لمحہ. تو یہ سب مجھے آج صبح جب میں بیٹھا وہاں پر تو میں ٹریگر ہوا. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ جو پہلے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی, کہ ٹریگر ہونے کی اصطلاح بنی ہے جب دونوں میں بندوق ایجاد ہوئی. گن کی ایجاد ہونے کے بعد یہ ٹرم استعمال ہونے لگا, ٹریگر ہونا. تو بہت میننگ فل ہے یہ. تو جب اس لمحے میں آپ اپنے آپ داخل کریں, اس لمحے میں جب آپ اپنے آپ کو داخل کریں تو خاص انسپریشن کا تجربہ ہوتا ہے آپ کو. اس وقت آپ کو مائنڈ ٹریگر ہو جاتا ہے, اور آپ کے مائنڈ میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو عام حالات میں نہیں آتے. آپ کو ایسے ایسے انسپریشن ہوتے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے. تو میں سوچتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات جاننا چاہیے کہ انسپریشن کی یہ خاص لمحات جو روزانہ آتے ہیں اس سے ہم معلوم نہ رہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, so we will start with the question answer session now. All the online viewers can send the questions either on the comment section of the Facebook, or they can write to us on info@cpsglobal.org. مولانا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ریاض بھٹ صاحب نے شری نگر سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ دا میسج دیٹ آئی گاٹ فرام ٹوڈیز لیکچر is that reward by the creator is not a matter for right for believers, but creator rewards to also non-rightful and intends to inculcate same trait in the believers. مولانا اب سوال لیتے ہیں. پہلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے, اور انہوں نے لکھا ہے at times arrogance is hidden. How can we find out that we are not becoming arrogant? اس کے بارے میں بتائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی پہچان ایکسٹرنل تو شاید نہیں ہے, انٹرنل ضرور ہے. اور وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ جب پریز پر آپ کو خوشی نہ ہو اور کرسز پر آپ کو برا نہ لگے, یہی ہے ماڈesٹی. یعنی آپ کی تعریف کی جائے, آپ کو کوئی خوشی نہ ہو اس سے. آپ یہ سوچیں کہ تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے, میری کیا تعریف. یعنی منہ سے بولنا نہیں. بہت سے لوگ ہیں منہ سے بولیں گے, اندر ہڈن ارگس موجود ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منہ سے بول دے وہ, نہیں, ان کے دل کا احساس. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ منہ سے کہیں گے ارے بھائی تعریف تو اللہ کی, ہماری کیا, لیکن ان کا لہجہ بتاتا ہے, لہجہ کہ وہ دل میں چھپا ہوا ہے ان کے اندر آروگنس. تو بس دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا دل اس وقت جب کہ آپ کی تعریف کی جائے ذرا بھی خوش نہ ہو, اور جب آپ پر کوئی کرٹیسائز کیا جائے تو ذرا بھی آپ افنڈ نہ ہوں, ذرا بھی آپ کو برا نہ لگے, تو یہی وہ چیز ہے جس سے لگتا ہے کہ آپ کا اندر ایروگنس نہیں ہے, آپ صحیح معنوں میں ماڈسٹ ہیں. مولانا کامنٹ بھیجا ہے مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے These kind of divine inspirations are very precious moments for any moment that can make our dua the super dua. جزاک اللہ مولانا صاحب for guiding us. عامر موری صاحب نے شری نگر سے کامنٹ اور سوال دونوں بھیجے ہیں. کامنٹ میں لکھا ہے کہ تھینک یو مولانا فار سچ اے ڈیلائٹفل لیکچر. تھینکس فار گائیڈنگ us to inculcate the right thinking. ان کا سوال اس طرح ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا یو آفن یوز دا فریز سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ. کین یو کائنڈلی ایلیبوریٹ آن اٹ اینڈ گائیڈ us as to how we can achieve simple living and high thinking. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہیں. اگر سچ مچ آدمی کے اندر سمپل لیونگ آئے گی تو اس کے رزلٹ کے طور پر آدمی کے اندر ہائی تھنک پیدا ہوگی. اسی طرح اگر آدمی کے اندر سچ مچ ہائی تھنک آ جائے
تو اس کے نتیجے کے طور پر اس کے اندر ضرور سمپل لیونگ آ جائے گی. یہ میرا تجربہ ہے. جی مولانا اگلا سوال مس نکیتا نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب آئی وانٹ ٹو نو if covering hair is mandatory in Islam for women. Please advise me on this issue. دیکھیے, ہیڈ کو کور کرنا یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے, یہ کلچر کا پارٹ ہے. ایک چیز ہے اسلام ایز اے بلیف, ایک چیز ہے اسلام ایز اے کلچر. تو یہ چیز جو ہے, چاہے مردوں کے لیے سر پر ٹوپی رکھنا یا عورتوں کے لیے سر کو کور کرنا, یہ دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پارٹ آف اسلام نہیں ہے, یہ پارٹ آف کلچر ہے. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے بھیجا ہے فیصل عبد الستر صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب وی آفن listen and read the spiritual material, but despite that we feel guilty. How can we get rid of this guilty feeling? اس کے بارے میں بتائیں. گلٹی فیلنگ تو رہنی چاہیے, اس سے اپنے کو گیٹ ریڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر یہ کوئی سمجھ لے کہ میں تو اب پکا ہو گیا, میرے اندر کوئی کمی نہیں رہی, تو وہ تو سب سے بڑی برائی ہے, وہ سب سے بڑی برائی ہے. دیکھیے صحابہ کو آپ پڑھیے, صحابہ سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. مثلاً دیکھیے, میں نے حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کو سنایا. یہ واقعہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ دیکھیے ان کی اپنی سوچ کہ جب حضرت عمر کو آپ جانتے ہیں کہ خنجر مارا گیا تھا اور خون بہا تھا اور وہ موت کو بہت قریب آ گیا تھا, تو اس وقت آپ کا سر اپنے بیٹے عبداللہ کے زانو پر تھا. تو اس وقت عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا کہ آپ, یعنی ان کی تعریف, ان کو چونکہ بہت تکلیف کا وقت تھا وہ, تو انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ آپ رسول اللہ کے صحابی تھے, رسول اللہ کے ساتھ تھے, رسول اللہ کی یہ وہ. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھ کو دھوکہ مت دو, مجھ کو دھوکہ مت دو. تو جملہ کہا تھا انہوں نے, وہ تھا کہ اللہ, وہ جو جملہ تھا لا لی ولا علیہ. لا لی ولا علیہ کا مطلب ہے کہ میرا معاملہ برابر سر ہو جائے, نہ کوئی انعام نہ کوئی پنشمنٹ. تو بہت بڑی بات ہے. تو ایسا ٹاپ کا انسان کہہ رہا ہے لا لی ولا علیہ. تو گلٹی فیلنگ جو ہے وہ کوئی نگیٹو ورڈ نہیں ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نگیٹو, یہ غلط ہے. بہت ہی پازیٹیو فیلنگ ہے گلٹی فیلنگ, پازیٹیو, ہرگز نگیٹو نہیں ہے وہ. جی مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو شاد حسین صاحب نے شری نگر سے بھیجا ہے.
انہوں نے لکھا ہے کہ an emotional spiritual talk which teaches us how to channelize emotions through modesty into divine experiences. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے سوال پوچھا ہے آپ سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب, ڈو یو تھنک ایگو از اے گڈ نیم گیون ٹو ایروگینس؟ واٹ وڈ یو سے ٹو دس؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. میرے نزدیک ایگو نتھنگ ہے. ایگو ہی کا دوسرا نام آروگنس ہے. جی. ایگوئسٹ ہونا بہت ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے. مولانا دوسرا سوال لیتے ہیں. دوسرا سوال دلی سے نفیس صدیقی صاحب نے بھیجا ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں پرائرٹی کس کو دی جائے, اس کے بارے میں بتائیں. پرائرٹی کوئی بات ہی نہیں, دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. جی. آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو اس سے ڈرے گا کہ وہ انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائے. اسی سے یعنی حقوق اللہ حقوق العباد کا تصور اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ کوئی پرائرٹی کی بات ہی نہیں ہے, وہ دونوں ایک دوسرے انٹر لنکڈ ہیں. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے مس شبانہ ادریس کا رائے پور سے. انہوں نے لکھا ہے, جزاک اللہ مولانا صاحب, ایوری ٹائم یور لیکچر میکس اس مور ماڈیسٹ اینڈ مور ایجوکیٹڈ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے اعظم گڑھ سرائے میر سے عبد القادر صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا میں نے ابن المبارک کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی میموری کی ویکنیس کی شکایت اپنے استاد وکی سے کی, تو ان کے استاد نے انہیں گناہوں کو چھوڑنے کی ایڈوائس دی اور کہا کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور کسی گناہ گار کو نہیں دیا جاتا. لیکن مولانا صاحب, ماڈرن ایرا کی جتنی بھی اچیومنٹ ہیں جیسے کہ سائنٹیفک انوینشنز, وہ سب نان مسلمز کے حصے میں آئی ہیں, جبکہ وہ سب سے بڑے گناہ شرک کے مرتبک ہیں, جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ گنہ گاروں کو وہ علم کا نور عطا نہیں کرتا. سو آئی ایم ویری کنفیوز مولانا صاحب, کائنڈلی کلیئر مائی کنفیوژن. نہیں, آپ نے غلط کہا کہ سائنٹسٹ جو تھے مشرک ہیں, یہ تو بالکل غلط بات ہے. کوئی سائنٹسٹ مشرک نہیں ہوتا. اس نام بتائیے اور اس کا قول بتائیے جو مشرک ہو اور اس کا قول شرک کا قول ہو. یہ تو آپ نے سپوزیشن آپ کا ہے, یہ تو آپ کا سپوزیشن ہے, یہ آپ کا سپوزیشن صحیح نہیں ہے. اور جو واقعہ آپ نے بتایا ابن مبارک کو, اس کو بھی آپ ایبسولوٹ سچ مت لیں. آپ نے اس کو ایبسولوٹ سچ لے لیا. وہ ایک بات انہوں نے کہی, ایک بات انہوں نے کہی تھی. ہرگز اس کو آپ ایبسولوٹ سچ نہ لیں. دونوں کے بارے میں آپ کی غلطی ہے کہ ابن مبارک کے قول کو آپ ایبسولوٹ سچ لے رہے ہیں اور سائنسدانوں کو مشرک سمجھ رہے ہیں. میرے نزدیک کوئی ایک بھی سائنسداں مشرک نہیں ہے. میں اس سے پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ سائنسدانوں کو جو کیس تھا وہ اس کو صحیح بتایا ہے, انہوں نے صحیح لفظ دیا ہے آئنسٹین نے. آئنسٹین اس نے کہا کہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں بلکہ میں ایگناسٹک ہوں. یہ صحیح ترین اسٹیٹمنٹ ہے سائنسدانوں کے بارے میں. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو بھیجا ہے
فرقان صاحب نے احمد آباد سے، انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب, if out of arrogance I have done a wrong act which has caused trouble to the other person, but later I realized my mistake, so will God forgive me or will I still be punished for the act, as the other person has grievously got troubled because of my nuisance? اس کے بارے میں بتائیں. یہ ہے کہ آپ جا کے اس آدمی سے معافی مانگیں. یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے میں غلط بن لیں, یہ کافی نہیں. جس آدمی سے آپ نے ایروگنس دکھایا ہو اس سے جا کر کے معافی مانگی تو بات ختم ہو جائے گی. اگر معافی نہ مانگے تو بات ختم نہیں ہوگی. اور اگر وہ آدمی اویلیبل نہیں ہے, وہ کہیں چلا گیا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کے لیے دعائیں کیجیے. تو اس معاملے میں دیکھیے اصول یہ ہے کہ اگر وہ آدمی اویلیبل ہو تو اس سے معافی مانگیے. اگر وہ آدمی اویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے دعائیں کیجیے. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کی اللہ کے نزدیک آپ کا ایروگنس ختم ہو جائے گا. مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے دلی سے شاہ نواز صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا, we have read the quoted verse about property distribution many a times, but today you have unfolded such a highest attribute of Allah that you give to those who are not eligible. We generally emphasize on rightful distribution of property and not think about this generous aspect. جزاک اللہ مولانا صاحب. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے زبیر صاحب نے بھوپال سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا, after reading your books I have decided to adopt self purification as my goal in life. However, when I do contemplation or try to do introspection, countless other thoughts come into my mind. I end up getting distracted. I really want to change myself for good. So kindly advise, how should I succeed in my self-purification goal? دیکھیے, سیلف پیوریفیکیشن کا پروسیس آپ جاری رکھیے اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیے. یعنی سیلف پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو اپنے اندر جاری رکھیے اور ساتھ ساتھ خوب اللہ سے دعا کرتے رہیے. بس یہی کافی ہے. جی مولانا اگلا سوال دبئی سے بھیجا ہے اعظم خان صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا, I am a senior engineer in a multinational company and I am doing very well professionally. But I often feel that I should give up my job and take up the cause of Dawa. Whenever I have discussed this with my friends and relatives, they tell me not to give up my job. I want to know that if I have saved enough for my lifetime, then can I give up my job and now devote my remaining life for Dawa work? Presently, I am 45 years old. دیکھیے, اس معاملے میں جو اصول ہے قرآن میں وہ ہے اتقوا اللہ ما استطعتم, یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یعنی جو آپ کے بس میں ہے وہی کیجیے. آپ بس سے زیادہ کی طرف جمپ مت کیجیے, کیونکہ بات کو فرسٹریشن آ جاتا ہے. اگر آپ وہ کریں جو آپ کے بس میں ہے تو دن بدن آپ کا یقین بڑھتا جائے گا. کہ اگر آپ چھلانگ کا طریقہ اختیار کریں تو پھر رزلٹ کیا ہے؟ فرسٹریشن. تو فرسٹریشن تو سب سے بری چیز ہے. تو کوئی دوسرا آپ کو ایڈوائس نہیں دے سکتا. آپ خود یہ سوچیے
کہ آپ کے بس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. بس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کانسیکوینسز ہوں گے، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب کریں آپ، تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. تو آپ یہ سوچیے کہ کیا اس کانسیکوینسز کو آپ برداشت کر سکیں گے. تو مسئلہ کانسیکوینسز کا ہے. اور یہ کانسیکوینسز کیسے ہوں گے اور اس کو کیسے آپ جھیلیں گے، یہ آپ ہی فیصلے کر سکتے ہیں. کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. Okay, so we will end the session today. We'll be back next Sunday, same time. Thank you.